اب آپ کے سامنے جنگ کا درخشندہ ستارہ میری مراد حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب منٹ 10 ہی ہے تو لانے بھی نے انشاءاللہ 10 نے تو 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو جگا دے گا۔ مولانا بشیر احمد خاکی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ اچھا بھائیوں نے نا دل جبی سے بیٹھنا، اللہ کی قسم ہے کتنا سرور آ رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت سن کے، مزہ آ رہا ہے الحمدللہ۔ تو ہاتھ کھڑا کرو، سارے بھائی بیٹھیں گے آخر تک، سارے ہاتھ کھڑا کریں جی انشاءاللہ، سارے بیٹھیں گے، وعدہ ہو گیا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا بشیر احمد خاکی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سلاطین عالم اپنی جگہ پر، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر، بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ پر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا اے اہل جنگ، سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، رہبر و رہنما۔ ساؤنڈ والے بھائی ذرا آواز کھول دیں۔ حضرات آج یہ محفل حسن کی رات ہے اور انٹرنیشنل قرآن تشریف لائے اور سعادت کی بات ہے۔ ہزاروں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن کراچی سے خیبر، پاکستان کے چاروں صوبوں میں کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں جہاں میرے اور استاد آپ کے استاد محترم مولانا نصر جوید صاحب کا کوئی شاگرد موجود نہ۔ اور میرے لیے سعادت کی بات ہے، میرے روحانی باپ جامعہ سلفیہ میں جن سے میں نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، قاری نوید الحسن لکھوی صاحب موجود ہیں۔ سعادت کی بات ہے آج کا یہ پروگرام زیر صدارت شیخ فیاض صاحب، چیئرمین تاریخ اللہ اکبر، مولانا عمر فاروق صاحب امیر ضلع، اور جنگ کی حالت لذیذ محبوب شخصیت مولانا منشا جنگوی صاحب اور ان کے رفقا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حضرات قرآن رب العالمین کا کلام ہے جسے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین لے کے آئے، علی قلبی کا لتکون من المنذرین، میرے رب نے کائنات کے سردار کے سینے پہ نازل کیا۔ یہ قرآن رب نے اس ہستی پہ نازل کیا جو آقا زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے، بادلوں کے ٹکڑے ان پہ سایہ کرتے تھے۔ یہ قرآن رب نے اس ہستی پہ نازل کیا، ارے جنہوں نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا، امامت کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، رب نے تندوس سے بھر دیے تھے، فرمایا میں محمد اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، کبھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر مجھے سلام کرتا تھا، جو بستی علاقے کے نہیں کائنات کے نبی بن کے آئے، جو خاتم النبیین بن کے آئے، جو رحمت للعالمین بن کے آئے، ارے جن کی شان یہ ہے جنہیں مسجد اقصی
عیسیٰ میں نبیوں کا امام بنایا گیا، جنہیں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، اور جن کے بارے میں اقبال تڑپ اٹھے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد لوگوں قرآن کی شان کیا ہے؟ آؤ لسان نبوت سے نکلنے والے موتی اہل چھن آپ کی چولیوں میں ڈال دوں۔ سید القرنین نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مجھے جنگ میں کہنے دو جو قرآن کا حافظ ہے ملک کے صدر سے بھی بہتر ہے، جو قرآن کا حافظ ہے وزیر اعظم سے بھی بہتر ہے، جو قرآن کا حافظ ہے چیف جسٹس سے بھی بہتر ہے، جو قرآن کا حافظ ہے وہ ملک کروڑ پتی سے بھی بہتر ہے، ارب پتی سے بھی بہتر ہے، خرب پتی سے بھی بہتر ہے۔ فرمایا جو قرآن کا بہترین ماں ہے، قیامت کا دن ہوگا معزز فرشتوں کی سب میں ہوگا، اللہ اکبر۔ فرمایا قیامت کے دن قرآن کے قاری کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چلتا جا۔ ارے جب صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے، آسمان سے فرشتے قاری قرآن کا قرآن سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آؤ چھنگ والو، ایک اور لسان نبوت سے نکلے ہوئے موتی اہل چھنگ آپ کی جھولی میں ڈال دوں۔ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قرآن کی وجہ سے استعطا کرتا ہے۔ اس قرآن نے تمہیں عقیدہ دیا، اس قرآن نے تمہیں غیرت دی، اس قرآن نے تمہیں ماں بہن بیٹی کے رشتے کی تمیز دی۔ ارے جب صحابہ قرآن پڑھ کے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے اگر بدر میں آ گئے، اللہ نے 313 فرشتے نازل کر دیے۔ اگر قرآن سن کے میدان میں کٹ گئے، حضرت حنظلہ کو آسمان سے غسل دینے کے لیے فرشتے آ گئے۔ اگر قرآن سن کے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ شہادت پا گئے، سید القرنین نے فرمایا اس کی میت کو آسمان سے فرشتوں نے آ کے کندھے دیے ہوئے ہیں۔ جب روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، اللہ کا عرش قدم میں آ گیا۔ نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئے، اور اقبال نے کہا تھا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اے اہل چھنگ، آؤ بات کو سمیٹنے لگا ہوں، قرآن کی وجہ سے کیسے عزت ملتی ہے۔ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے بیت اللہ کے امام بھی تھے، گورنر بھی تھے۔ ان کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے بلایا۔ جب ملاقات ہوگی پوچھا نافع یہ بتا بیت اللہ کا امام اور مکے کا گورنر کسے بنا کے آئے ہو؟ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن حمزہ، ایک نوجوان کو۔ وہ کون نوجوان ہے؟ فرمایا غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے۔ فرمایا تم ایک مکہ کے وڈیروں پہ غلام اور غلام کے بیٹے کو امام بنا کے آگے ہو۔ فرمایا ہے غلام، غلام کا بیٹا، انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، وہ قرآن کا قاری اور دین کا عالم ہے۔ اے اہل چھنگ سنو، اسی قرآن کی عظمت کے لیے جب فتنہ کھڑا ہوا، قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے 17 برس تک کوڑے کھائے اور کیا اعلان کیا؟ لوگوں اگر احمد ابن حنبل کو منانا چاہتے ہو، یا قرآن سے دلیل لے کے آؤ، یا آمنہ کے لال کے فرمان سے دلیل لے کے آؤ۔ اور رب قرآن میں کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس مجلس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ آئے ہیں۔ لوگ آؤ، زبان قوم فرقوں کی لڑائیاں چھوڑ کے کتاب و سنت پہ جمع ہو جائیں، یہ عزم کر لیں قرآن کی عظمت کے لیے، سید القرنین کی ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے تن من دھن سب کوئی لٹا دیں گے۔ حضرت شستانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چندوں میں جنوار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار چکتوں میں چکوار دیواں، اودی جتیتوں میں پگوار دیواں۔ علامہ ثانی علیہ ظہیر نے چنیوٹ پہ اعلان کیا تھا
کیا ختم نبوت کے لیے اپنے کردوں کو خون سے رنگین کروانے کے لیے تیار ہو؟ آج یہ عزم کرے ناموس رسالت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے کیا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو؟ کتاب و سنت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے کیا تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو، تیار ہو کہ نظام مصطفیٰ کے لیے اگر تمہیں جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے تیار ہو؟ بتاؤ، یہ تختہ دار پہ لٹکنا پڑے تیار ہو؟ پھر کھڑے ہو کے میرے نعرے کا جواب دو، اے جنگ کے شہیدوں، کتاب و سنت کے وارثوں، کھڑے ہو کے میرے نعرے کا جواب دو۔ جنگ کے در و دیوار گونج اٹھیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، عظمت قرآن، شان قرآن، حرمت رسول پر، عظمت رسول پر، عظمت قرآن، شان قرآن، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا بشیر خاکی صاحب۔ آؤ میں آج چھند میں اے مولانا عمر فاروق، امیر ضلع مولانا منشا جھنگوی، استاد المجاہدین نصر جوید، قاری نوید الحسن، ہر دل عزیز شخصیت شیخ فیاض کی موجودگی میں یہ عہد لینا چاہتا ہوں، ہمارا رب ایک، رسول ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، کتاب ایک، آؤ نظام مصطفیٰ اور کتاب و سنت کی بالا دستی اور ختم نبوت کے لیے ایک ہو جائیں۔ اقبال نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ، وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نجے پانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں، تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے پانوں میں، شاتم سید القرآن کا خون جائز ہے۔ آج تو یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ آخری ایک منٹ بات کر کے بات سمیٹ دوں، یہ بچے قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں، جب گھر سے چلے اللہ نے فرشتے بھیج دیے، پر بچھا دو، اڑتے پرندوں کو حکم دیا ان کے لیے دعا کرو، بلوں میں چونٹیوں کو حکم دیا ان کے لیے دعا کرو۔ اور مجھے بتاؤ کیا قرآن کو حفظ کرنے کے لیے، عالم بنانے کے لیے ایک ایک بیٹا دینے کے لیے تیار ہو؟ جو ایک ایک بیٹا قرآن کا حافظ بنانے کے لیے تیار ہے، دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کرے اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو۔ جو آج اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو کے اعلان کریں، اللہ کے دین کے لیے قرآن کا حافظ اور عالم بنانے کے لیے جو اپنا بچہ وقف کرے گا وہ کھڑا ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کی معاش حوصلہ افزائی ہو۔ جو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیٹھ جائیے۔ اور میں اپنی بات کو سمیٹ دوں، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، میل چاہے تو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ میں اپنے فاضل بھائی منشا جھنگوین کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ اکبر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ شہیدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل گئی، وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کھیاس سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن کے قاری جو مصر سے آئے ہیں، یہ قاری نوید الحسن، ان کو اللہ نے جو عزت دی ہے، آج پھول گرا رہے ہیں، ماتھے چوم رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے۔ یہ برکتیں کس کی ہیں؟
بولو برکتیں کس کی ہیں؟ شاعر نے کہا سلاطین عالم یوں بادشاہ کا استقبال نہیں ہوتا، لوگ ہاتھ نہیں چومتے جیسے کاریوں کا استقبال ہو رہا ہے۔ یہ کہنے والے نے کہا سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہی، آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ پر، وما علینا الا البلاغ المبین۔